بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ ثانی کتاب النکاح عربی ششم۔ سامعین طلبہ، یہ کتاب النکاح ہے اور آج پہلا سبق ہے۔ آپ سبھی سامعین طلبہ بسم اللہ کر لیں اور دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کی برکت سے ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان فرما دے اور خیر و عافیت کے ساتھ میں نصاب کو پائے تکمیل پہنچا دے۔ تو آپ میرے ساتھ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب یسر، اس دعا کا ذرا استحضار کر لیں تاکہ اس میں تاثیر پیدا ہو، خشوع خضوع پیدا ہو۔ رب یسر، پروردگار عالم کتاب کو آسان فرما، ولا تعسر، اور کتاب کو مشکل نہ بنا۔ افہام و تفہیم، سمجھنا اور سمجھانا بہت ہی سہل اور آسان فرما دے۔ وتمم بالخیر، اور خیر اور عافیت کے ساتھ، خیر و خوبی کے ساتھ اس کتاب کو پائے تکمیل پہنچا دے، پڑھنا آسان فرما۔ اللہ رب العالمین آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، دونوں کے لیے کتاب کو سمجھنا اور سمجھانا آسان فرما دے، کوئی دقت اور کوئی پریشانی نہ ہو۔ وتمم بالخیر، خیریت کے ساتھ، کوئی دقت نہ ہو، نہ آپ کو کوئی دقت ہو، گھریلو مسائل بھی نہ ہو، کوئی الجھن بھی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، موبائل سے متعلق ہو یا کسی اور چیز سے متعلق ہو، نیٹ ورک ہو یا کوئی موبائل سے متعلق اس طرح کی کوئی بھی الجھن نہ ہو۔ اللہ کرے آپ موبائل پر آن لائن سبق کو اچھی طرح سے سن سکیں، پابندی کے ساتھ میں، آسانی کے ساتھ، اور میرے لیے بھی اللہ ایسے اسباب فراہم کر دے کہ خیر اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ میں بھی ہر روز پابندی کے ساتھ میں آپ کو موبائل پر سبق آپ تک پہنچاتا رہوں۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں وتمم بالخیر۔ الخیر، جب الف لام داخل کر دیا ہے، اس میں ساری خیر و خوبی آ گئی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی کو دعا بھی سکھلائی ہے اور یوں فرمایا ہے کہ آپ اتنی تفصیل کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انا نسألک الخیر، آپ کہہ دیا کیجیے الخیر کے اندر دنیا اور آخرت کی تمام خیر و خوبی آ گئی ہے۔ کہیں پر دعا میں یہ فرما اللہم انا نسألک الخیر والعفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ، وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اسباب آپ نے بھی اختیار کر لی پڑھنے کے لیے، میں نے آپ کو سبق پڑھانے کے اسباب اختیار کر لیے ہیں، لیکن اصل ہماری نظر مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر ہم اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، اسی لیے دعا آگے مانگی جاتی ہے وبک نستعین۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہم اور آپ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد کے بعد نہیں ہے، نعبد کا نہیں ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نہیں، ایاک مقدم کر دیا مفعول بہ کو حصر کے معنی پیدا کرنے کے لیے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں ہر معاملے کے اندر، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تیرے سوا اور کسی سے نہیں۔ اسی طرح اس دعا کے اندر بھی وَبِكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ ہم نے اسباب اختیار کیے ہیں، اسباب اختیار کرنا سنت ہیں، اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے، لیکن اس میں خیر و خوبی پیدا کرنا، اس میں کمال پیدا کرنا، اس کے اندر
اور صفات پیدا کرنا، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے وَبِكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں۔ یا فتاح، اے سینے کو کھول دینے والے، شرح صدر کر دینے والے، مولا آسانی فرما۔ ان کلمات کو ذرا ہم دوبارہ دو مرتبہ اور پڑھ لیتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب اشرح لی صدری، موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی ہیں اور اللہ رب العالمین سے یوں فرمایا ہے، قرآن شریف میں ہے، رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار مجھے شرح صدر کر دے، میرا سینہ کھول دے دین کی اشاعت کے لیے۔ لیکن اس وقت میں ہم نیت کرتے ہیں، اللہ اس ہدایت جیسی عظیم کتاب کو سمجھنے کے لیے، افہام و تفہیم کے لیے، اس کا حق ادا کرنے کے لیے شرح صدر کر دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے معاملے کو امری، یہاں ہماری نیت ہو کہ اللہ ہمارے سامنے اس وقت تو ہدایت جیسی عظیم کتاب ہیں، اس کتاب کو، اس میرے معاملے کو آسان فرما۔ ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یا اللہ میری زبان کے گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، کہ لوگ سمجھ سکیں، افہام و تفہیم آسان ہو۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک بات کو سمجھانا چاہتا ہے، بات بہت مختصر ہے لیکن کافی تفصیل کر دیتا ہے، تب بھی حق ادا نہیں کر پاتا ہے۔ اور بعض اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ اللہ کی توفیق سے وہ گھنٹوں کی بات منٹوں کے اندر ادا کر دیتے ہیں اور اس کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ چند کلمات کے اندر، چند مصروں کے اندر، چند سطروں کے اندر اپنی پوری بات کہہ دیتے ہیں وہ، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے بھی، پیغمبروں نے دعائیں مانگی اس طرح کی، ہم اور آپ بھی دعا مانگتے ہیں، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، یا اللہ میری زبان کے گرہ کو کھول دے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کوئی دقت نہ ہو۔ زبان جیسی قیمتی عظیم نعمت ہے، اگر زبان نہ ہو تو آدمی ما فی الضمیر کو ادا نہیں کر سکتا ہے۔ قوت گویائی نہ ہو تو آدمی اپنی بات کو کیسے پہنچائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ تو زبان ایک نعمت ہے، بولنے میں دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اور آپ بھی سبق سننے کے بعد میں اس کا اعادہ کریں، تکرار کرائیں۔ اب سوال ہی پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ تکرار کیسے کرائیں گے؟ کون سنے گا آپ کے تکرار کو؟ نہیں، اس کا بھی حل ہے۔ ہمارے اکابر کے ہاں ایسی نظیریں موجود ہیں کہ زمانہ طالب علمی کے اندر ان کا تکرار سننے والے کوئی نہیں، زبان میں لکنت کی وجہ سے ہیں یا کوئی اور بنا پر کوئی ساتھی تکرار نہیں سننے کو تیار ہے، لیکن اس طالب علم کو ایک شوق ہے، جذبہ ہے کہ اساتذہ کے جو اسباق انہوں نے دن بھر کے اندر جو سنے، اب ان کا جی کرتا ہے، من کرتا ہے کہ میں کسی ساتھی کو سناؤں، لیکن ساتھی سننے کو تیار نہیں۔ اس زمانے کے اندر بھی ایسے حالات رہے، لیکن جس کے اندر طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، علمی شوق اور ذوق ہوتا ہے، وہ چاہے وہ تنہا ہو، اکیلا ہو، اس حالت کے اندر بھی اپنے سامنے تپائی رکھ دی یا کوئی اور کا تصور کر لیا اور اپنے سبق کو دہرایا، تکرار کرا دیا، چاہے سامنے دیوار ہیں لیکن اپنے سبق کو دہراتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ان کو فیض پہنچتا ہے۔ جب آدمی کسی کلام کو بار بار اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو پھر وہ بات اس کے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے اور پختہ ہو جاتی ہے۔ اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب، قلب کے اندر وہ بالکل مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے بھی آسان فرمائے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو تکرار کرائیں۔ ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کے نہیں آتا ہے،
انسان کوشش کرتا ہے اور کوشش کرتے کرتے ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں اور پھر وہ اپنے ما فی الضمیر کو اچھی طرح سے ادا کرتا ہے، دین کی اشاعت کرتا ہے، اور جو بات سنتا ہے یا جس بات کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اس کو اچھی طرح سے وہ اگلوں کو سمجھا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، اس لیے آپ بھی اس کا اہتمام کریں گے، اور پیغمبروں نے بھی اہتمام کیا اور دعائیں مانگی ہیں، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ تو ہم لوگ بھی اس دعا کو 2-3 بار دہراتے ہیں اپنی زبان سے۔ اللہ رب العالمین ہماری دعا قبول فرما لے، اور آپ کے لیے تکرار کرنا اور افہام و تفہیم دونوں چیزیں ہم دونوں کے لیے آسان ہو۔ میں بھی اس وقت میں ایک بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں، اور میں نے تصور کر لیا ہے کہ طلباء یہ میری آواز سنیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اور میں یہ تصور کے ساتھ میں ساری باتیں بول رہا ہوں، تو آپ بھی اسی تصور کے ساتھ اپنے سامنے کسی چیز کو رکھ کر آپ سمجھائیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دعا پڑھیں آپ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والا حج کے لیے جاتا ہے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے اسباب فراہم فرمائے کہ ہم بھی پہنچیں انشاءاللہ۔ ہر ایمان والے کو حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، وہاں کی سعادتیں نصیب فرمائے، اور اللہ ان کو آباد رکھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والا حج کے لیے جاتا ہے اور اس کی نظر بیت اللہ شریف کی پردوں پر پڑتی ہے، اس موقع پر جو بھی دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ المکرمہ سے، اور آج یہ ہمارے لیے سن ہجری جو ہے اسی ہجرت کے زمانے سے ہیں۔ اس زمانے کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں مشورہ ہوا ہے کہ ہمیں تاریخ کا آغاز کب سے کرنا چاہیے، تو فیصلہ اس پر ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے اسی سال سے اور اسی دن سے تاریخ کا آغاز ہونا چاہیے۔ چنانچہ سن ہجری یہ اسی کی برکت ہے۔ 1441 سال مکمل ہو چکے ہجرت کو، اور 42واں کا آغاز ہو چکا ہے، یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارے لیے تعلیم کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے، ہماری بڑوں نے بعد مشورے کے یہ ہمارے لیے ترتیب قائم کی ہے۔ یہ بہت عمدہ اور بہت بہترین ترتیب ہے۔ ان حالات کے اندر سمعنا واتانا، ہم اپنے اکابر کی بات کو خیر الخوبی کے ساتھ انشاءاللہ سنیں گے اور اس پر اطاعت اور فرما برداری کریں گے۔ اس پر ہمیں اجر بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ میں ہمیں پورا فیض بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ بہرحال میں عرض ہی کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی ہے، اور یہ ہزاروں حاجیوں کا مشاہدہ بھی ہے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبے عرصے کے بعد مدینہ شریف سے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی ہیں، اور آپ حرم میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر صحابہ منتظر ہیں کہ آپ کون سی دعا فرمائیں گے، اس لیے کہ اس زمانے میں بھی، ہر زمانے میں حاجی جب پہنچتا ہے تو اس موقع پر وہ دعا مانگتا ہے جو اس کے نزدیک سب سے اہم ہوا کرتی ہے۔ گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی کو کینسر ہے، یا کوئی پریشان ہے، کسی کو اولاد نہیں ہے، اسی کے بارے میں دعا مانگتا ہے اور دعا قبول بھی ہوتی ہے۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے نزدیک اور آپ کے صحابہ کے نزدیک سب سے اہم چیز کیا ہے؟ صحابہ کی نظریں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. آپ نے اس موقع پر بیت اللہ شریف کے پردوں پر نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی ہیں وہ دعا یہ مانگی ہے اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، مولا میرے علم میں اضافہ فرما. حالانکہ قرآن کریم آپ پر نازل ہوا ہے اور جتنا علم اللہ نے آپ کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا ہے. آپ سے نہ بڑا کوئی عالم ہوا ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے. اس کے باوجود بھی آپ نے علم اضافے کی دعا مانگی ہے. یہ در حقیقت آپ نے امت کو درس دیا ہے کہ علم کتنی بڑی دولت ہے، علم کتنی بڑی نعمت ہے. علم کے بغیر انسان ادھورا ہے، اپنے رب کو نہیں جان سکتا ہے، اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا ہے. علم بہت بڑی دولت ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن جیسی عظیم کتاب کا جب نزول فرمایا ہے جبریل امین کے ذریعہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر غار حرا میں، تو آپ نے سب سے پہلا پیغام اور سب سے پہلی وحی اور سب سے پہلا آرڈر جو نازل فرمایا ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق. سیکھنے اور سکھانے، تعلیم اور تعلم سے متعلق، علم سے متعلق سب سے پہلا پیغام. اس لیے کہ علم کے بغیر تو انسان ادھورا ہے، اپنے رب کی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں علم سیکھنے کے لیے موقع فراہم کیا ہے. ہاں، اللہ رب العالمین ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے. جو نظام و جو ترتیب ہمارے بزرگوں نے بنائی ہے، ہمارے بڑوں نے جو نظام مرتب کیا ہے، اس موقع پر اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور پابندی کے ساتھ میں پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ عظیم نعمت ہے، نہ شکری نہیں ہونی چاہیے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اور قرآن شریف کا سب سے پہلا آرڈر یہ ہے. ایک بات بیچ میں یاد آ رہی، میں عرض کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کمزور ایمان والے کے مقابلے میں طاقتور ایمان والا زیادہ بہتر ہے. اس سے اسلامی تقاضے اچھے انداز میں پورے ہو سکتے ہیں. اور ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایک زبان جاننے والے کے مقابلے میں 2 زبان جاننے والا بہتر ہے، اور 2 کے مقابلے میں 3 اور 3 کے مقابلے میں 4 زبان جاننے والا بہتر ہے. لیکن جو بھی زبان سیکھے، عربی زبان تو سب سے عمدہ ہے. یہ ہماری درس نظامی کی ساری کتابیں، درسیات کی ساری کتابیں عربی کے اندر، چند ایک فارسی میں ہیں شروع والی. قرآن شریف، تفسیر، ہمارا دین، ہمارا مذہب، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، یہ سب عربی میں ہے. قبر کی زبان، جنت کی زبان، حشر نشر کی زبان، یہ سب عربی میں. تو عربی زبان کو فوقیت تو ہے ہی، لیکن دوسری زبانیں سیکھنے کی بھی آپ نے ترغیب دی ہے. مقصد نیت یہ ہو کہ جو بھی ہم زبان سیکھیں اس کے ذریعے ہم دین کا کام کریں گے، اخلاق کو عام کریں گے اور صحیح پیغام کو عام کریں گے. اگر یہ نیت ہو کہ مخلوق کی خدمت کریں گے، صحیح اشاعت کریں گے، تو اس پر بھی اجر ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ سے ایک مجلس میں تشریف فرما ہے، میرے صحابہ تم میں سے ہے کوئی عبرانی زبان جاننے والا؟ میرے صحابہ تم میں سے ہے کوئی ملک روم کی بادشاہ کی زبان کو جاننے والا؟ مجھے ملک روم کی بادشاہ کے پاس پیغام بھیجنا ہے. میرے صحابہ تم میں سے ہے کوئی ملک فارس کی زبان کو جاننے والا؟ ملک فارس کی بادشاہ کی زبان کو جاننے والا؟ مجھے ملک فارس کے بادشاہ کے پاس میں پیغام بھیجنا ہے. ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا، عرض کیا، یا رسول اللہ میں جانتا ہوں. آپ نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، شاباشی دی ہے. تو آپ نے کئی زبانیں سیکھنے کی ترغیب دی ہیں، کئی بادشاہوں کو آپ نے خطوط لکھے ہیں. نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے ہم دین کی صحیح تبلیغ اور صحیح اشاعت کریں گے، صحیح پیغام کو عام کریں گے. ایک بات میں اور بھی عرض کر دوں ساتھ ساتھ میں، چونکہ آج پہلا سبق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدینہ شریف میں ایک مجلس میں ارشاد فرمایا ہے. اس مجلس کے اندر یہ بحث چل رہی تھی. قیدی تھے سامنے جنگ بدر کے اندر، جہاں کفار جہنم رسید کیے گئے، صحابہ بھی شہید ہوئے ہیں. وہیں پر 70 کفار قیدی بنا کر لائے گئے. آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا ہے کہ میرے صحابہ، یہ وہ لوگ ہیں سامنے کہ جنہوں نے ہمیں اپنے وطن کے اندر سکون سے نہیں رہنے دیا، اور ہم لوگ مدینہ شریف میں آ گئے، ہمارا پیچھا کیا اور ہمارا سکون سلب کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آج ہمارے سامنے قیدی ہونے کی صورت میں ہیں. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو کتنی اہمیت دی ہے، علم کتنی عظیم اور بڑی دولت ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے. اس نازک موقع پر، اس عظیم موڑ پر آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا ہے، اور جو فیصلہ آپ نے فرمایا ہے، پوری تاریخ انسانیت کے اندر اتنا عظیم فیصلہ نہیں ملتا ہے. ہر ایک صحابی نے کوئی نہ کوئی رائے دی، سخت سے سخت رائے بھی آئی ہے، تفصیل کا اس کا موقع نہیں، لیکن سب سے ہلکی رائے یہ بھی آئی کہ ان سے فدیہ لیا جائے، ان سے پیسے لے کر ان کو چھوڑا جائے. لیکن قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر. آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. ان قیدیوں سے، قیدی سارے غیر ہیں، آپ اندازہ کیجیے، اس کے باوجود بھی آپ نے فرمایا کہ ان قیدیوں میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، مدینہ شریف کے ایمان والوں میں سے 10 کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، خواہ وہ عربی زبان ہو یا غیر عربی ہو، چاہے حساب کتاب ہو، اس کے لیے یہی فدیہ اور یہی چھٹکارا ہے. اس موقع پر بھی آپ نے تعلیم اور تعلم کو اہمیت دی ہے. تو تعلیم اور تعلم جس کا سلسلہ، جس کا آغاز الحمدللہ یہ موبائل کے ذریعہ ہو چکا ہے، یہ کتنی اہم ترین چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک موقع پر، بلکہ اسی موقع پر چند ایک صحابہ کو مامور کیا ہے کہ آپ ان سے علم حاصل کریں. ان قیدیوں میں سے بعض تو بڑے ذہین ہیں، بڑے قابل فاضل ہیں. چنانچہ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو تو آپ نے حکم دیا ہے اور آپ نے دعا بھی فرمائی ہے، 3 مہینے کے اندر 6 زبانوں کی مہارت حاصل کی ہے، اس کو لکھنا اور پڑھنا. اور آپ نے دوسرے صحابہ کو بھی حکم دیا ہے کہ ان سے سیکھیں. تو علم بہت بڑی دولت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچے ہیں، آپ نے مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی. آپ کو فکر رہا ہے کوئی کہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ مسجد میں کیا کرنا ہے. مسجد کو تعمیر کیا جا رہا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے، واجبات اور فرائض کیا ہے، سنن کیا ہے، مستحبات کیا ہے، یہ علم کے بغیر نہیں آ سکتا ہے. علم اتنی بڑی دولت ہے کہ علم کے بغیر انسان سنن اور فرائض کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اور اللہ کی معرفت کو نہیں جان سکتا ہے. آپ نے اپنے حجرے شریف کے سامنے ایک درسگاہ قائم فرمائی ہے، اصحاب صفہ کے لیے صفہ بنایا، چبوترا بنایا ہے. وہ آج بھی مسجد نبوی شریف کے اندر موجود ہیں. حاجی لوگ جاتے ہیں وہاں پر نفلیں پڑھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں. عرض کرنے کا منشا یہ کہ علم بہت عظیم دولت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اور اہم مقامات پر علم میں اضافے کی دعا فرمائی ہے. ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں، اللہم رب زدنی علما. آپ پڑھیں ساتھ میں، اللہم ربنا زدنا علما، اللہم ربنا زدنا علما. خاص طور پر میں ایک بات بھی عرض کر دوں، میں تقریباً ہر جماعت میں نے یہ بات بتلائی ہے کہ آپ طالب علم ہیں اور یہ دینی کتابیں ہیں، آپ پابندی کے ساتھ پڑھیں گے. کتاب سامنے رکھ کر کے، یا جو بھی کتاب کو سامنے رکھنے کی شکل ہو جو مدرسے نے انتظام کیا ہو، اسی اعتبار سے عبارت آپ کے سامنے رہنی چاہیے.
اس لیے کہ ہدایت کے اندر میری کوشش یہی رہے گی، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ ہر سطر کو حل کروں اور آپ کو مکمل سمجھاؤں، عبارت بھی حل ہونی چاہیے اور مسئلہ بھی واضح ہو، کہیں سے کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو۔ اور یہ کام جو ہے وہ عبارت کو سامنے رکھے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں باوضو پڑھنے کی، مسواک کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں۔ تلاوت کے اہتمام سے، مسواک کے اہتمام سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کی جو برکات اور اس کی جو خوبیاں ہیں وہ ہمیں حاصل ہوگی، اس کا نور ہمیں حاصل ہوگا۔ العلم نور من نور اللہ، علم تو اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے۔ جہاں ظلمات ہوگی، نافرمانیاں ہوگی، گناہ ہوں گے، سنتوں کو ترک کیا جائے گا، بے وضو ہوگا، وہاں ظلمت ہیں، اور ظلمت اور نور دونوں کا اجتماع ایک ساتھ میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اہتمام کرنا ہے سنتوں کا بھی، تلاوت کا بھی، نماز باجماعت کا، اور ساتھ میں مسواک کا، تلاوت کا۔ انشاءاللہ آپ کریں گے، اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یکسو ہو کر پڑھیں گے۔ آپ اپنے لیے جو مدرسے نے نظام بنایا ہے اس کو سامنے رکھ کر کے بالکل یکسو ہو کر کے اپنے وقت کو فارغ کر کے، ایسا وقت فارغ کریں کہ آپ کو پھر اس موقع پر کوئی ادھر ادھر کی کوئی الجھن نہ ہو۔ سکون کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پورا فیض پہنچے گا۔ تو ہم لوگوں نے دعا کی ہے، رب زدنی علما، یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ علم یہ بڑی قیمتی نعمت ہے۔ بہرحال آپ کے سامنے کتاب ہے، اور کتاب کے اندر جو پہلی سطر لکھی ہوئی ہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، بس اللہ پر ہمیں بھروسہ کرنا ہے۔ جب اللہ پر بھروسہ کر لیں گے تو پھر اللہ ہی کافی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب کتاب کی بسم اللہ ہے۔ ویسے آپ پنجم کے اندر بھی ہدایت پڑھ کر آئے ہیں، ایک حصہ ہدایت کی بسم اللہ وہاں بھی ہوئی ہیں، لیکن یہ ہدایت ثانی ہے، ششم کی ہدایت، اس کی ہم لوگ بسم اللہ کرتے ہیں، اور کتاب کے اندر باضابطہ بسم اللہ لکھی ہوئی بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب النکاح۔ قال النکاح ينعقد بالایجاب والقبول بلفظین يعبر بهما عن الماضی لأن الصیغة وإن كانت للإخبار وضعا فقد جعلت للإنشاء شرعا دفعا للحاجة۔ عبارت کو غور سے سنیں گے، عبارت صاف ستھری صحیح ہونی چاہیے۔ سبق کا اہم ترین حصہ عبارت کا درست ہونا ہے۔ النکاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي لأن الصيغة وإن كانت للإخبار وضعا فقد جعلت للإنشاء شرعا دفعا للحاجة، وينعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل، مثل أن يقول زوجني فيقول زوجتك، لأن هذا توكيل بالنكاح والواحد يتولى طرفي النكاح على ما نبينه إن شاء الله تعالى۔ صاحب ہدایہ جن کا نام علی ہے، آپ جانتے ہیں کہ مصنف کو علامہ برہان الدین کے نام سے بھی ملقب کرتے ہیں۔ ابو الحسن حسن بھی کہا جاتا ہے۔ ابو الحسن ان کی کنیت ہے، ان کا نام نہیں ہے، اور علامہ برہان الدین بھی کہتے ہیں، یہ ان کا لقب ہے، یہ نام نہیں ہے، نام ان کا علی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہیں اور صدیقی ہیں۔ ان کے والد کا نام ابو بکر ہے، اور دادا کا نام عبد الجلیل ہے۔ الفرغانی بھی کہلاتے ہیں اور المرغی نانی بھی کہلاتے ہیں۔
فرغانہ ایک شہر کا نام ہے، اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے آپ کو فرغانی بھی کہتے ہیں، اور اسی میں ایک قصبے کا نام، بلکہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس کا نام مرغینان ہے، اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے آپ کو مرغینانی بھی کہتے ہیں۔ تو آپ فرغانی بھی اور مرغینانی بھی کہلاتے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، مثال کے طور پر علی ابن ابو بکر ابن عبد الجلیل، اور اگر عربی میں تلفظ کرنا چاہیں تو علی ابن ابی بکر ابن عبد الجلیل، علی ابن ابی بکر ابن عبد الجلیل، اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ 6 صدی کے عالم ہیں۔ اس وقت تو 1400 سال مکمل ہو چکے ہیں، 15ویں صدی چل رہی ہے، 1442واں چل رہا ہے، گویا کہ 15ویں صدی کے 41 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ تو 5 صدی مکمل ہونے کے بعد 6 صدی کے 11واں سال تھا، اس سال میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے نماز عصر کے بعد 8 رجب کو، اور کل عمر جو ان کی ہوئی ہے 82 سال کی ہوئی ہے۔ تو پیدائش ان کی 511 ہے 8 رجب کو، 82 سال کی کل ان کی عمر ہوئی ہے، اور لقب ان کا برہان الدین ہے، کنیت ان کی ابو الحسن ہے، نام علی ابن ابو بکر ابن عبد الجلیل، عربی میں بولیں گے علی ابن ابی بکر ابن عبد الجلیل۔ وفات ان کی 593 ہجری کے اندر ہوئی ہے، 14 ذی الحجہ میں۔ سمرقند میں آپ کو دفن کیا گیا ہے، آپ کا مزار مبارک اور آپ کا مرقد سمرقند کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین صاحب کتاب، صاحب ہدایہ کو کروٹ کروٹ سکون اور راحت نصیب فرمائے، اور ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس کے اندر مقام کریم عطا فرمائے۔ اب ہمارے سامنے جو یہ کتاب ہے، سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس میں عبارت کے اوپر کہیں کہیں لکیر بھی لگی ہوئی ہے، جیسے قالا ہے، قالا پر لکیر نہیں ہے۔ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بلفظین یعبر بہما عن الماضی، اتنے پر لکیر ہے، آگے پھر اس پر لکیر نہیں ہے، اور پھر آگے وینعقد بلفظین یعبر باحدہما عن الماضی وبالآخر عن المستقبل، اس طرح آگے لکیر ہے۔ آگے بھی چند صفحات آپ کھول کر دیکھیں گے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ کوئی متن بھی ہے اور متن کی تشریح بھی ہے۔ اب متن کس چیز کا ہے؟ بہت سے طلبہ کہتے ہیں کہ یہ قدوری کا متن ہے، اور قدوری کی عبارت دیکھتے ہیں تو قدوری کی عبارت جوں کی تو من و عن ملتی ہے، اور آگے جا کر پھر نہیں ملتی ہے، کوئی اور عبارت شروع ہو جاتی ہے۔ بہت ساری مسائل قدوری کی بھی ہے اور بہت سارے کسی نہیں ہیں، تو یہ کس کتاب سے ہے؟ آپ سمجھیں اچھی طرح سے۔ اصل میں صاحب ہدایہ نے اپنے زمانے کے اندر بہت شوق کے ساتھ میں کئی متون یاد کیے ہیں، ان میں سے ایک قدوری بھی ہے، ان میں سے ایک جامع صغیر بھی ہے۔ جامع صغیر اور قدوری اور اس طرح کے کئی متون انہوں نے یاد کیے۔ یہ دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ مجھے کوئی ایک ایسی جامع کتاب تیار کرنی ہے جو مختصر بھی ہو قدوری کے انداز پر، لیکن بہت سارے مسائل قدوری میں نہیں ہیں، دوسری کتابوں کے اندر ہے، ان تمام کو جامع بھی ہونے چاہیے۔ تو انہوں نے قدوری کو بھی سامنے رکھا اور جامع صغیر کو بھی، اور دونوں کو سامنے رکھ کر کے ایک نیا متن تیار کیا ہے۔ گویا کہ عبارت تو اپنی طرف سے نہیں ہے، عبارت قدوری کی یا جامع صغیر کی ہے، لیکن ترتیب اس انداز سے دی انہوں نے کہ الگ سے ایک متن تیار ہو گیا، اور متن کا نام رکھا انہوں نے بدایت المبتدی۔ متن تیار ہو چکا، یہ ہدایت کے اندر جو جہاں جہاں لکیر لگی ہوئی ہے، جو متن ہے، یہ وہی متن ہے۔
لیکن پھر دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا، اللہ نے اس کام کو پائے تکمیل پہنچا دیا، تو اللہ رب العالمین سے دعا مانگی تڑپ کر کے، لگن کے ساتھ میں، یا اللہ مجھے اس کی تشریح کرنے کی، اس کے ایک ایک مسئلے کو مثالوں کے ساتھ واضح کرنے کی توفیق عطا فرما کہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں، نام کا بھی دل میں انتخاب کیا جس کا نام کفایت المنتہی ہوگا، یا اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور لکھنے کے لیے بیٹھ گئے۔ کیسا اللہ نے حوصلہ دیا تھا ان کو۔ 80 جلدوں کے اندر کفایت المنتہی نام کی کتاب تیار کر دی۔ وہ 80 جلدوں والی کتاب کہاں ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعض نسخے مصر کے اندر یا کسی دوسرے کتب خانوں کے اندر موجود ہوں گے۔ بعض مصنفین نے لکھا ہے کہ میں نے وہ 80 جلدوں والے نسخے دیکھے ہیں۔ بہرحال وہ 80 جلدوں پر مشتمل کفایت المنتہی وہ عام مارکیٹ میں نہیں ہے۔ جب اس کتاب کو بھی اللہ نے مکمل کرا دیا اور جب وہ منظر عام پر آ گئی اس زمانے کے اندر، علماء نے، ان کے شاگردوں نے، معاصرین نے دیکھا، لوگوں نے بہت دعائیں دی اور ساتھ ساتھ میں اصرار کے ساتھ یہ درخواست کی کہ حضرت اتنی تفصیل والی کتاب کون پڑھے گا، اتنا مطالعہ کرنے والے کہاں ہوں گے، کوئی کتاب ایسی آپ لکھ دیں کہ تمام مسائل بھی آ جائیں، دلائل بھی آ جائیں، اختلافات جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام ابو یوسف، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان تمام کے اختلافات، ان تمام کے مسالک بھی سامنے آ جائیں، لیکن بہت مختصر ہو تاکہ اس کو کوئی پڑھ سکے۔ ابھی گھبرا گئے لیکن نا امید نہیں ہوئے۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ سے یہ عرض کیا، اللہ میں کوئی اور کتاب تیار کروں جو مختصر ہو اور ان تمام مسائل پر حاوی ہو۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور 13 سال مکمل تسلسل کے ساتھ جفاکشی اور محنت کی اور اللہ نے توفیق عطا فرمائی، یہ ہدایہ کتاب لکھ دی۔ تو بدایت المبتدی جو متن تیار کیا، 2 متون کو سامنے رکھ کر کے، پھر اس کی شرح لکھی ہے کفایت المنتہی 80 جلدوں پر مشتمل، اور پھر اس کو مختصر کیا ہے 4 حصوں کے اندر۔ یہ ہدایہ کی 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ پنجم میں پڑھایا جاتا ہے، دوسرا حصہ ہے یا ششم میں پڑھایا جاتا ہے ہدایہ ثانی، اور تیسرا اور چوتھا جس کو آخرین کہتے ہیں وہ ہفتوں میں۔ گویا کہ 4 حصے ہیں اور جلدیں 2 ہیں، اولین اور آخرین۔ ہمارے سامنے اولین ہیں، لیکن ظفر المحصلین نے یہ بھی لکھا ہے، صاحب ظفر المحصلین نے، کہ انہوں نے 13 سال تک لگاتار اور تسلسل کے ساتھ محنت کر کے کتاب لکھی ہے، روزہ رکھ کر کے۔ جو ایام ممنوع ہیں، جن دنوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، ان دنوں کو چھوڑ کر کے روزہ رکھتے تھے، رات میں عبادت کرتے تھے، دن میں روزہ ہوتا تھا، اور ساتھ ساتھ میں کتاب کی تصنیف۔ اب اندازہ کریں کہ کتاب کتنی متبرک ہیں، کتنی عظیم کتاب ہیں، اور روزہ بھی ایسا رکھا ہے، اللہ اکبر، روزہ بھی اس طرح کا ہے، اس انداز کا ہے کہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ گھر والوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے گھر کے ذمہ دار اور صاحب کتاب روزے سے ہیں۔ گھر والے دوپہر میں کھانا بھیج دیا کرتے تھے، وہ کھانا رکھ لیا کرتے تھے اور خادم سے کہتے جائیے آپ۔ وہ خادم چلے گئے، کسی بھی طالب علم کو، مستحق کو بلا کر کھانا کھلا دیا، شام والا کھانا پھر آتا، وہ کھا لیا کرتے تھے۔ یہ تو راز بعد میں کھلا ہے کہ ان کا یہ انداز تھا۔ اس طرح عرق ریزی کے ساتھ میں اللہ رب العالمین نے ان سے یہ ہدایہ نامی کتاب تیار کرائی ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس کتاب کو سمجھنا اور سمجھانا آسان فرمائے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم کافی ہو گیا ہے، میں اپنی آج کی اس بات کو یہیں تک پوری کرتا ہوں۔ میں اللہ تعالی آسان فرمائے، اور چند باتیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں ان باتوں کا آپ خاص خیال رکھیں۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں، آج پہلا دن تھا اور کل یا اگلے سبق سے پہلے آپ ایصال ثواب بھی کر کے آئیں، ایصال ثواب ضرور کریں۔
یاسین شریف صبح تلاوت کرتے ہیں، مصنف کو ایصال ثواب کر دیں، تمام مصنفین کو جن سے بھی استفادہ کرتے ہیں، یا کم سے کم 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر کے ایصال ثواب ہر روز کریں، انشاءاللہ ہمیں اس کا فیض پہنچے گا، فائدہ ہوگا۔ اور بسم اللہ پڑھ کے کتاب کا آغاز کریں۔ جب بھی کوئی کتاب لے کر بیٹھیں یا آپ جہاں بیٹھتے ہوں